آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے جو دنیا کے پاپولیشن میں 200 کروڑ لوگ اپنے تمام مسائل کا حل ان کے پاس تلاش کرتے ہیں. ہم میں ہر 4 میں سے 1 آدمی ان پر جان نچھاور کرتے ہیں. اسی شخصیت کون ہے؟ آئیے ہم ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تقریباً 1490 سال پہلے عرب دنیا میں مکہ شہر میں شخص پیدا ہوئے. ایشور سے ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو، ان پر رحمت نازل ہو. وہ اپنی عمر کے 25ویں سال ایک کامیاب تاجر تھے اور اپنی عمر کے 40ویں سال نے اپنے نبی ہونے کی بات بتائی. سچے ایشور ایک سچے خدا کا پیغام لوگوں کو بتانے لگے. چاہنے والے لوگ، ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان کو ستانے لگے، ان کو مجبور کرنے لگے کہ وہ اپنا یہ دعوتی کام چھوڑ دیں. وہ مال کمانا مقصد ہوتا، اگر ان کے مال میں تجارت میں اضافہ کرنا مقصد ہوتا تو وہ یہ دعوت کا کام کبھی چھوڑ دیتے، لوگوں کو یہ بات بتانا چھوڑ دیتے. لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو، سچے ایشور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائی. وہ تکلیف کی حالت میں خالی ہاتھ اسی پیغام کے لیے، یعنی ایک ایشور کی طرف بلانے کا جو کام تھا، اسی کام کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا بسے، یعنی مدینہ منورہ. وہاں پر ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ایک ریاست قائم کی. جب ان کے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر مدینہ میں حکومت قائم کر لی، حکومت کے سربراہ ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی اپنے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی آرام والی زندگی نہیں گزاری. آخر تک انہوں نے اپنی ساری زندگی جھونپڑی ہی میں رہ کر زندگی ساری گزار دی. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اور ان کے گھر والے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا. ساری زندگی میں ایک مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور صرف کھجور پر زندگی گزارا کرتے تھے. وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر ایک سچے ایشور کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا تھا. انہوں نے اپنی ساری زندگی میں صرف 2 کپڑوں کا استعمال کیا تھا. ان کے پاس کپڑے تھے ہی نہیں، ایک اوپر کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے تھا اور ایک نیچے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے تھا. ان دنوں میں پہننے کے لیے ان کے پاس تھوڑے سے سلے ہوئے کپڑے تھے، بس اتنا ہی. ایک حاکم، تمام ریاست کا مالک، اتنی سمپل زندگی گزاری. یہ کس لیے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. ان کے اپنے گھر میں چراغ تک نہیں تھا. وہ اور ان کی فیملی اندھیروں میں زندگی گزارا کرتے تھے، گھر کے اندر چراغ تک نہیں تھا. وہ مکے کے حاکم، وہ مدینے کے حاکم، وہ عرب دنیا کے حاکم، جب وہ وفات پائے تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک گھوڑا تھا، بس یہی ان کی وراثت تھی. اس پاک زندگی کو جاننے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مال کمانے کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. قرآن کریم انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف تمام انسانیوں کو راہ دکھانا ہے. کیونکہ خود قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، آپ ہماری بات اب صاف طریقے سے تمام انسانوں کو پہنچا دو. پیغام پہنچانا ان کا کام تھا، ان کا مقصد تھا. خود انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے سامنے روبرو کے وقت میری کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، اس کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا. کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں، میں تو بس ایک انسان ہوں اور پیغام پہنچاتا ہوں. جو میں اللہ کے پاس سے مجھ کو آتا ہے وہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر غلطی کروں تو بھی مجھے اللہ کے پاس سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف اللہ ہی اپنی رحمت اور فضل سے مجھے معاف کر سکتا ہے. آیا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، آپ لوگوں کی طرح میں بھی انسان ہوں. ایشور کا پیغام پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تخت و تاج نہیں تھا. لوگوں کو انہوں نے صاف منع کر دیا تھا اور مجھے کبھی سجدہ نہ کرو. اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ جیسس کرائسٹ بھی ایک میری طرح ایک نبی ہیں. ان کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا، یعنی ان کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، ایشور کا بیٹا ہے. اس طرح لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر کے ان کو سجدے کرنا شروع کر دیے، ان کو خدا کا مقام دے دیا. یہ کام آپ لوگ مت کرو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور میرا کام ہے ایشور کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا. یہ بات انہوں نے کہی تھی. یہ مشہور فلسفی جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا
آج اس دنیا کے سارے لوگ ان کو گائیڈ مان لیں، ان کو ٹیچر مان لیں، ان کے کہنے کے مطابق چلنے لگیں، تو آج دنیا کے سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے آخری پیغمبر ہیں، سچے ایشور کا پیغام انہوں نے لوگوں کو سنایا تھا، ان کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چل کر آپ خود اپنے انداز سے اسلام کو انالائز کریں تاکہ آپ کو سچائی کا پتہ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔